بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ۔ مسلمانوں، تم کو قومی عداوت کہیں بے انصافی پر نہ ابھارے، عدل قائم رکھو اور تقوی اختیار کرو۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات بیان کریں گے، تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہقی اور ابن اسحاق نے متفقہ روایت کی ہے کہ بدر کے دن جنبیب بن سیاف کے دونوں کاندھوں کے درمیان تلوار کا ایسا زخم لگا تھا کہ ایک طرف کا جسم لٹک پڑا تھا۔ غیرت مسیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زخم ملا دیا اور دم کیا، وہ اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بہقی و محمد ابن اسحاق نے متفقہ روایت کی ہے کہ جنگ احد میں قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں ایسا تیر لگا تھا کہ آنکھ ڈھلک کے رخسارے پر بہہ آئی تھی۔ رشک عیسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے اس کو حدقے میں رکھ دیا، وہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن اور منور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بہقی نے سمی بن عطیہ سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جوان لڑکے کو لایا گیا جو پیدائشی گونگا تھا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، بتا میں کون ہوں؟ گونگا بول اٹھا کہ آپ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ فقہ کے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہقی اور ابن شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک عورت اپنے مجنوں لڑکے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کے سینے پہ دست بابرکت پھیرا۔ لڑکے نے زور سے قے کی اور اس کے پیٹ سے ایک چیز کتے کے پلے کی صورت کی نکل پڑی۔ لڑکا بالکل صحیح ہو کر اپنے گھر گیا۔ سبحان اللہ۔ بہقی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک نوجوان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا۔ اس کی اندھی بوڑھی ماں کو ہم لوگ تسلی دینے لگے۔ اس نے پوچھا، کیا بیٹا مر گیا؟ ہم نے کہا صبر کر۔ اس بڑھیا نے رو کر دعا کی، بار الہ تو علیم خبیر ہے کہ میں نے تیری اور تیرے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس امید پر ہجرت کی ہے کہ تو ہر تکلیف میں میری مدد کرے، تو یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال۔ مردہ کپڑا ہٹا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے امت کی ایک بڑھیا نے خدائے قدیر سے اپنا مردہ لڑکا زندہ کرا لیا۔ طبرانی اور ابو نعیم نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب زید ابن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا تو عورتیں ان کی لاش کے ارد گرد رونے لگیں۔ یہ وقت مغرب اور عشاء کے درمیان کا تھا۔ انہوں نے عورتوں سے کہا، چپ رہو، چپ رہو۔ پھر کپڑا ڈھکا ہوا ہٹایا تو انہوں نے کہا، محمد الرسول اللہ الامین و خاتم النبیین فی الکتاب المبین صدق اللہ و رسولہ۔ پھر حضرات ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف کی۔ آخر میں کہا، السلام علیک یا رسول اللہ و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ اس کے بعد انتقال کرنے والوں کی طرح خاموش ہو گئے۔ امت مسلمہ میں اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم سے اس مقام میں ایسی بہت کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اس بات کی دلیل حضرت غوث اعظم شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزاروں میں سے ایک وہ کرامت ہے کہ ایک بڑھیا نے اپنا بیٹا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں چھوڑا تھا اور کبھی کبھی دیکھ جاتی تھی۔ ایک دن وہ یہ دیکھ کر کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو مرغی کا شوربہ کھا رہے ہیں
اور اس کا بچہ چنے چبا رہا ہے۔ اس نے شکوہ کیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرغی کی ہڈیاں جمع کیں، ان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: قومی بِإِذْنِ اللہِ الَّذِي یحیی العظام وہی رمیم۔ اٹھ کھڑی ہو اے مرغی، اس خدائے قدیر کے حکم سے جو پوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ یہ کرامت کہ فی الواقع معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور قدرت ہے خدائے رحیم کی، دکھا کر فرمایا: بڑھیا، تیرا بیٹا بھی جب اس قابل ہو جائے گا تو سب کچھ کھائے گا۔ اس وقت جواں سالے مرد کو یہی غذا مناسب حال ہے۔ بعض بے خبر لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بزرگوں کو غوث، داتا اور غریب نواز کے خطاب دیے ہیں۔ ایسی جہالت میں مبتلا لوگ ذرا تحقیق کی نگاہ سے دیکھیں کہ انبیاء مامور من اللہ ہوا کرتے تھے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہو، اور صفی اللہ، خلیل اللہ، ذبی اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ اور رسول اللہ، حبیب اللہ خطاب خدا سے لیا کرتے تھے۔ اب مامور من الرسول یعنی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور کیا ہو، انہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے القابات و خطابات ملتے رہتے ہیں۔ پہلے نفس کا تزکیہ ہو، پھر علم نور ہو کر دل روشن کر دے گا، پھر علم باعمل ہو کر فیض صحبت کامل و اکمل بنا دے گا۔ اس وقت مامور من الرسول یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چنا ہو، وہ جس خطاب و لقب کا مستحق ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پا لے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔